جس کے اندر حیا ہوگی تو وہ با ایمان ہوگا، امانت دار ہوگا. جس کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ ایماندار بھی نہیں ہوگا، مومن بھی نہیں ہوگا، بے حیا ہوگا اور بے مومن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ امتوں پر فضیلت دی ہے. کنتم خیر امتن، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم سب امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو. اور امت محمدیہ کو جو فضیلتیں ملی ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہی ہے کہ یہ امت شرم اور حیا والی ہے، کیونکہ شرم اور حیا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتوں میں اور ان کی خصلتوں میں، ان کے خصائل میں یہ شامل ہیں. ان میں سے پہلی شرم و حیا ہے، دوسری خوشبو لگانا، تیسری مسواک اور چوتھا نکاح کرنا ہے. اور شرم و حیا کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اب حیا ایمان کا جز ہے کہ حیا اور ایمان یہ 2 اجزاء ہیں کہ جس شخص کے اندر حیا ہے تو اس کے اندر ایمان بھی ہے، اور جس شخص کے اندر حیا نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو تو تم جو تمہارے جی میں چاہے کرو، تم با حیا بن جاؤ. کیونکہ حیا سے انسان اپنے رشتوں کو، خونی رشتے ہوں چاہے وہ گہرے خونی رشتے ہوں، معاشرے کی عزت کا انسان عصمت کا، عفت کا لحاظ کرتا ہے. اور جو انسان با حیا نہیں بلکہ بے حیا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمانی قوت، مومنانہ پن اور بے حیائی انتہا درجے کی ہوتی ہے، اور وہ اپنے خونی رشتوں کے بھی حیا نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی حدیث ہیں، موطا امام مالک میں یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے ہیں کہ دشمن کا رعب ان پر ایسا ہو جاتا ہے کہ دشمن ان پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ منہ سے ڈرتے ہیں. اور نبی پاک، یہ حدیث طویل ہے، اس حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے کہ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو زنا کاری کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں موت کی کثرت کو رکھ دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی حدیث میں ہے کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات عالی ان کے رزق کے اندر کمی کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو ظالمانہ رویے اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر قتل و غارت کو عام کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور عہد کی پاسداری نہیں کرتے، عہد و پیمان کو، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، شریر لوگوں کو، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں. اب یہ ساری احادیث مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اب ہم نے ان احادیث کے تحت دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارا شرم و حیا پر کتنا عمل ہے، کہ ہم با حیا ہیں یا بے حیا ہیں، ہمارے اندر ایمانی غیرت کا تقاضا ہے یا ہمارے اندر ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں ہے. کیا ہم ان احادیث مبارکہ کے تحت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1444 سال پہلے فرما دی ہیں، کیا ہم ان احادیث پر عمل کر رہے ہیں؟ یا اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو کتنا ہمارا عمل ہے یا کتنا نہیں ہے؟ اور جس پر عمل نہیں ہے تو ہم آئندہ عمل کرنے کی توفیق کرتے ہیں، ہم آئندہ عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر ہم عمل کر ہی نہیں رہے تو ہم عمل کرنے کی نیت کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور بھی ہیں، متعدد احادیث ہیں کہ حیا ایمان کے حصوں میں سے ہے، کہ حیا اور ایمان اکٹھے جڑے ہیں، کہ جس کے اندر حیا ہوگی تو وہ با ایمان ہوگا، امانت دار ہوگا. جس کے اندر حیا نہیں ہوگی ایماندار بھی نہیں ہوگا، مومن بھی نہیں ہوگا، بے حیا ہوگا اور بے مومن ہوگا.